اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ ہماری زندگی کے اندر ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا۔ ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ اسلام کے جو بنیادی 5 رکن ہیں ان میں سے ایک رکن جو 1 سال کے بعد آتا ہے اس کو ہم نے ادا کیا۔ قرآن پاک کو بھی ہم نے تراویح کے اندر سنا۔ دیگر عبادات، صوم و صلاۃ، نوافل، قیام اللیل، ہم یہ ساری کی ساری عبادات، ان سارے سلسلوں سے اللہ نے ہمیں گزارا جن احباب نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑے رکھا، دین و اسلام و شریعت کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھا۔ وہ بڑے ہی خوش قسمت، میرا ان کو خوش قسمت کہنا یہ اپنی جگہ پہ ہو سکتا ہے، شاید اس میں کوئی اتنا وزن نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ رمضان المبارک کو بھی سنتے رہے کہ اس کا کتنا بڑا اجر ہے اور کتنا بڑا انعام ہے۔ اور پھر خود اللہ رب العزت نے بھی پورے مہینے کی اس بھوک اور پیاس کو کہ جو اس رب کے بندے نے ایمان کی حالت کے ساتھ رمضان میں اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا، تو اس 1 مہینہ کے بعد اللہ رب العزت نے خود عید الفطر کے دن اس بندے کی میزبانی کرتے ہوئے ان مخصوص روزے داروں کو اپنا مہمان بنایا اور ایک دن ان کے لیے مختص کیا کہ آج کا یہ جو دن ہے یہ ان کے لیے انعام و اکرام کے طور پر، یہ تو دنیا کے اندر ہے، پھر آخرت کے اندر ان کے لیے کیا اعزاز ہوگا۔ تو قابل صد احترام بزرگوں، یہ مرنے کے بعد اگلی جو آنے والی ہمیشہ رہنے والی جو زندگی ہے اس کے اندر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی قدر و قیمت اور ویلیو جو ہم نے دنیا کے اندر اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں سے جو ٹائم ہم نے اللہ کو دیا، اللہ کی خوشنودی کے لیے، دیکھیں اللہ کو ٹائم دینا یہ صرف مسجد کی حد تک ہی نہیں ہے یہ اللہ کا گھر۔ ہم نے دین و اسلام کو یا شریعت کو یا عبادت کو ہم نے کسی چیز کے اندر مقید نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی خاص چیز ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، یہ ایک شناخت ہے، یہ ایک پہچان ہوتی ہے کہ یہ بندہ واقعتاً عملی طور پر بھی یہ بندہ مسلمان ہے، یہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کو کسی کے گھر میں آتا جاتا دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم تو ظاہر کے قائل ہیں، باطن میں دیکھنا وہ علیم بذات الصدور کا کام ہے۔ ہم تو ظاہر کو دیکھیں گے کہ اس بندے کا ظاہری عمل کیسا۔ جب بندہ کسی بڑے کے ہاں آتا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی فلاں سے بڑی دعا سلام ہے، تو جب بندہ اللہ کے گھر میں آئے گا تو دیکھنے والے اسی چیز کو بنیاد بنا کر بات کیا کرتے ہیں۔ جتنے بڑے کے ساتھ بندے کا تعلق ہوگا، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگ اللہ والوں سے
تعلق بھی رکھنا چاہتے ہیں اور اللہ والوں سے لوگ ڈرتے بھی ہیں. بھلا جو اللہ والا ہوگا اس سے ڈرنے کی کسی کو کیا ضرورت؟ لیکن لوگوں کے عقائد و نظریات ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے، کیونکہ وہ دنیا کے اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کا کسی پولیس والے سے، ڈی سی، ایس ایچ او، تھانے دار ہے جی، کسی بریگیڈیئر یا کرنل جنرل کسی سے اگر دعا سلام ہونا تو لوگ ذرا اس سے چھیڑا چھاڑی کم کرتے ہیں کہ بھائی اس کے پہنچ بڑی اوپر تک ہے. تو اسی پہ قیاس کرتے ہوئے لوگ اللہ والوں سے بھی تھوڑے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ کوئی بد دعا نہ دے دے. حالانکہ یہ اللہ والوں کا وتیرہ تو ہے ہی نہیں کہ جو اللہ والا ہو اور پھر وہ بد دعا دے، چاہے وہ زندہ ہو یا دنیا سے رخصت ہو چکا ہو، قبر کے اندر ہو، وہ کسی حال کے اندر کسی بھی نفع نقصان کا مالک تو ہے ہی نہیں. کوئی بھی ہو، کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، چاہے وہ اللہ والا ہو یا نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے بھی طاقت رکھنے والا ہو. ایک ایماندار کا، ایمان رکھنے والے کا، اور ایمان کا درجہ ہوتا ہے. ایمان کے جو درجات ہیں وہ جتنا بلند درجہ ہوگا انسان کا عقیدہ اسی طرح مضبوط ہوگا. کس درجے کا اس کو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین ہے، یہ ہر آدمی کا لیول اپنا اپنا ہے. صرف کاغذ کے اوپر جو اسلام ہمارا لکھا ہوا ہے یہ سب کا برابر ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ایمان کا درجہ ہر بندے کا لیول اپنا ہے. کسی کو وہ تلواروں کے سائے کے نیچے، کسی کو وہ گلیشیئر کے پہاڑوں کے اوپر سخت سردی کے اندر بھی برف، جہاں پہ پانی پھینکو برف جم جائے، وہاں بھی وہ وضو کرنے سے، استنجا کرنے سے، یعنی کہ ان کا جذبہ ایمانی جو ہے وہ اس درجے پہ ہوتا ہے کہ ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا. وہ ٹھنڈک، وہ گرمی، وہ شدت، وہ چیزیں رکاوٹ نہیں بنتی. اور کئیوں کا ایمان، وہ بھی ایمان والے ہوتے، وہ ان کو اپنے بستر سے جو ہے نا اٹھنا، ان کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں ضعف. جیسے انسان ایک طرف جوان ہوتا ہے، ایک وقت ایمان کی کیفیت وہ ہوتی ہے جیسے ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنہوں نے رمضان کے اندر روزے رکھے ہیں جی اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ سے ثواب کی امید پر، تو اللہ رب العزت ان کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو معاف فرما دیتے. اور پھر عید والے دن کی فضیلت میں کہا کہ آج وہ اس طرح اپنے گھروں کو لوٹیں گے کہ جیسے آج ہی وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، یعنی کہ بالکل معصوم، کوئی گناہ نہیں. یعنی کہ دیکھیں یہ زندگی میں کبھی کبھار اللہ یہ موقع دیتا ہے تو بندہ اس کیفیت میں ہوتا ہے. اگر وہ توبہ تائب ہوا ہے جی، اللہ سے بھی معافی مانگی، جن لوگوں کا دل ستایا ان سے بھی معافی مانگی، جن کی تلافی کرنی تھی ان کی تلافی کی ہے جی، تو بالکل وہ اس طرح لوٹتے ہیں کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے انہوں نے جنم لیا. تو ایسی کیفیات کے اندر جب انسان ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہمارا اس بات پہ ایمان ہونا چاہیے کہ آج ہم کس کیفیت کے اندر بیٹھے ہوئے. بے شک 70 سال ہے، 80 سال، لیکن ہمیں کم از کم ہمارا یہ رمضان، ہماری یہ نمازیں، یہ تلاوتیں، یہ صدقات و خیرات، کم از کم ہمارے اندر ہمارے ایمان کی اتنی تو پختگی ہونی چاہیے کہ ہمیں اس بارہ میں یہ محاسبہ ہو سکے کہ ہم کس درجے کے اوپر موجود ہیں، ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے. ہم تو پوچھ رہے ہوتے، لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی جب کوئی بندے کی جان جا رہی ہو، جانا تو ہے، تو بندہ وہاں جھوٹ بول سکتا ہے، فلاں یہ کر سکتا ہے. اگر کوئی غیر مسلم ہو، وہ سر پہ جو ہے نا وہ
دیکھیں بھائی، ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے. وہاں تو بندہ زبان سے اگر آپ کے یہاں پہ کوئی پسٹل رکھے اور کہے کہ بھائی بتاؤ مجھے آ کے مسلمان ہو یا غیر مسلم، تو ہم وہاں کہہ سکتے ہیں کہ ہم غیر مسلم تاکہ ہماری جان بچ جائے. اب ایک عام انسان یہ سوچتا ہے کہ بھائی یہ دیکھیں جی مرنا تو ویسے بھی ہے. دیکھیں یہاں پر اس نے زبان سے کہا، ایماندار ہونے کے لیے زبان کے ساتھ وتصدیق بالقلب ضروری ہے. اب سامنے والے کو ہمارے لفظوں کے ساتھ تعلق ہے، وہ ہمارے دل میں جھانک نہیں سکتا. اسی طرح ہم کسی کو زبردستی مسلمان بھی نہیں کر سکتے اور زبردستی کسی کو دین سے نکال بھی نہیں سکتے، کیونکہ جب آپ کسی کو زبردستی مسلمان کرتے ہو وہ زبان سے تو کلمہ پڑھ لے گا لیکن دل سے تصدیق نہیں کرے گا. جب آپ کسی کو دین سے نکالنا چاہتے ہو وہ زبان سے ڈر کر تو انکار کر دے گا لیکن دل کے اندر اس کے ایمان موجود ہوگا، لہذا ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو اس لیے ایمان کے درجات ہوتے ہیں کہ کس کا ایمان کس درجے کا ہے، تو ہر ایک نے وہ سلسلہ کیا. اب وہ مبارک لمحات وہ گزر چکے، ہماری زندگی کے اندر آئے. اب یہی چیز آپ کے سامنے آج کے اس گفتگو کے اندر رکھنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس چاند کو دیکھ کر ہم لوگ اللہ سے جڑ گئے. چاند وہی ہے، وہی چاند ہے کہ جس کو دیکھ کر ہم نے مساجد کو آباد کر دیا ہے جی. اہل ایمان کی تلاوتوں سے، ان کے قیام اللیل سے اللہ کا گھر آباد ہوا، روشن ہوا، منور ہوا ہے جی. قرآن کی تلاوت سے، ذکر و اذکار سے، قیام اللیل سے اور اعتکاف کی صورت کے اندر، یعنی کہ اتنی نورانیت تھی، لوگوں کی چہل پہل. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی چاند دیکھ کر مساجد غیر آباد نہ ہو جائے. وہی چاند جب عید کا آتا ہے، چاند وہی ہوتا ہے، صرف اس کو عید کا کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ عید کا چاند ہے. چاند تو وہی ہے، چھپتا ہے، نکلتا ہے، آتا ہے، یہ چل رہا ہے سرکل. ایک چاند کو دیکھا یا یہ کوئی اور چاند ہے، اسی چاند کو دیکھ کر مسجدیں آباد ہوئی، اسی چاند کو دیکھ کر ہم لوگ ہی ہیں، کوئی باہر سے تو آتا نہیں ہے. وہی محلہ ہے کہ جس محلے سے لوگ رمضان کے اندر مساجد بھری ہوتی ہے، 5 وقت نماز کے اندر، دیگر معاملات کے اندر لوگوں کا شغف اور تعلق بڑھ جاتا ہے. ایک عجیب قسم کی نورانیت اور جستجو، چہل پہل ہوتی ہے ہر طرف، اور ایسی کیفیات کہ لوگ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ واقعتاً جو ہے نا کہیں پہ فرشتوں کا نزول ہو رہا. وہی محلہ، وہی شہر، وہی آبادی. حالانکہ کوئی رمضان کے اندر لوگوں کا مرنا بند نہیں ہوتا اور رمضان کے بعد جو ہے نا وہ زیادہ سلسلہ مرنے والوں کی تعداد بڑھتی نہیں، لیکن مساجد غیر آباد ہو جاتی ہے. لوگوں کا وہ جو شغف اور تعلق ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ سیزنلی مسلمان کے طور پر ہم اس چیز کا مظاہرہ کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ چیز دیکھ کر چند ایک باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ شاید عبادت کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ ہے، حالانکہ ایسی قطعاً بات نہیں. فرق صرف اتنا تھا کہ جس نیکی کا اجر رمضان سے پہلے 10 گنا تھا اب وہ بڑھ گیا. نیکی وہی ہے، نماز کا طریقہ وہی، ظہر وہی، فجر بھی وہی، عصر بھی وہی، مغرب بھی وہی، عشاء بھی وہی.
ٹھیک ہے جی، ایک اضافی سنت، ہاں جی، قیام اللیل تراویح کی صورت کے اندر جو ہے نا وہ ایک سلسلہ، ایک وہ عبادت دی، اور بتا دیا کہ جو فرض تم رمضان سے پہلے پڑھتے تھے اس پہ یہ اجر تھا، اب وہ 70 گنا جو ہے نا اس فرضوں کا درجہ جو ہے نا بڑھا دیا گیا۔ جو تم پہلے نفل پڑھتے، عبادت وہی ہے 11 مہینوں والی، صرف اس کے اندر اس کے ثواب کے اندر اضافہ کر دیا۔ یا ہم سستے سودے کے قائل نہیں ہیں بھائی، قیامت والے دن 70 فرضوں کی بات نہیں ہوگی، ہاں جی، نفل کہ بھائی اس کے نفل جو ہے نا وہ فرضوں کے اندر بدلے ہوئے ہیں تو یہ جنت میں جائے گا۔ وہاں پر جو اللہ نے نقشہ کھینچا نا، وہاں پر اللہ نے جو نقشہ کھینچا قرآن مقدس کے اندر کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، کہ وہاں پر ماں اپنے بیٹے سے جو بھاگے گی وہ اس وجہ سے نہیں کہ میں نے رمضان کے اندر روزے رکھے تھے یا نمازیں پڑھی تھی تو میرا اجر زیادہ ہو گیا لہذا تو نے نہیں کیا تھا، نہیں، وہاں پر قرآن نے یہ نقشہ کھینچا ہے کہ ایک نیکی کے لیے، حدیث میں آتا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ سے، ماں باپ اپنی اولاد سے، بیوی خاوند سے، خاوند بیوی سے صرف ایک نیکی گھٹتی ہوگی نامہ اعمال کے اندر، تو اس نیکی کے لیے وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس، خونی رشتوں کے پاس جائیں گے کہ ہمیں ایک نیکی دے دو تاکہ ہمارا کام ہو جائے، آپ کے پاس تو ویسے ہی کم ہے، ہماری صرف ایک گھٹتی ہے۔ یہ ایک اہمیت کے لیے نقشہ بتلایا کہ نیکی کی کتنی اہمیت ہے، کہ نیکی کرنی بھی ہے اور نیکی کی مرتے دم تک حفاظت بھی کرنی ہے۔ اگر حفاظت نہ کی، یہ رمضان میں ہم نے جو کچھ کیا، یہ جس رمضان نے ہمیں بالکل معصوم بنا دیا نا، کہ جیسے ہم آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلے، تو یہ ایک جھٹکے کی اللہ کے حکم اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی، یہ ایک جھٹکے کے اندر یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے نا، یہ جس طرح ایک ہی آنسو سے انسان کے سمندر کے جاگ کے برابر گناہ جو ہے یہ ختم ہو جاتے ہیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جب اللہ کے ساتھ بندہ عہد و پیمان کرتا ہے کہ یا اللہ جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، آئندہ یہ غلطی مجھ سے نہیں ہوگی، میں تیرے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہوں، عہد و پیمان کرتا ہوں، تو اللہ رب العزت اس کے اس عہد و پیمان پر، اس توبہ پر، اس آنسو کے اوپر اللہ کو 3 آنکھیں بڑی پیاری، ایک وہ آنکھ کہ جو اللہ کے ڈر کے ساتھ، اللہ اکبر، اللہ رب العزت کے ڈر اور خوف کے اندر اس کی آنکھ سے ایک مکھی کے پر کے برابر اگر آنسو نکل آئے، اللہ کی ذات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات کہتی ہے کہ مجھے یہ آنسو بڑا پیارا ہے اور یہ آنکھ بڑی پسند ہے جی۔ لوگ دنیا کی ناکامیوں کے اوپر آنسو بہاتے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لوگ ڈرامہ دیکھ کر کوئی دکھی سین آ جائے تو ان کے آنسو نکل آتے ہیں، اوہ ہو اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوگا ہے جی، لیکن ہم اپنے گناہوں کے اوپر جی رونا ہی نہیں آتا جی، دل ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، گناہ کر کر کے انسان کا دل جو ہے نا اتنا سخت آلود اور پتھر ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس قرآن کے اندر تو ایسی تاثیر ہے، اللہ کی ذات کہتی ہے کہ اگر یہ پہاڑوں کے اوپر نازل ہوتا نا، اگر یہ پتھروں کو سنایا جائے تو پتھر بھی پگھل جائیں۔ میں نے تو یہ کہہ دیا نا کہ دل پتھر ہو گئے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن تو ایسا ہے کہ اگر یہ پتھر بھی سننے والے ہوتے نا، یہ بھی اگر دل رکھنے والے ہوتے تو یہ سنتے تو یہ پتھر بھی پگھل جاتے، لیکن یہ انسان جو ہے نا یہ نہیں پگھلتا۔
یہ نہیں بگڑ رہا، یعنی کہ گناہوں کی اتنی نحوست ہوتی ہے، نظر تو نہیں آتا بندے کو۔ دیکھیں گناہ کرنا یہ عیب نہیں ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، اس نے کرنی ہے، لیکن گناہ جو انسان خطا کرے اور پھر بھول جائے، جس کو اپنی خطا کے اوپر گناہ کے اوپر شرمندگی ہو، یہ تو سب نے کرنا ہے، جو بھی انسان ہے، عام انسان، مولوی بھی انسان، سب۔ یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا کہ ہم نہیں کر سکتے آپ کر سکتے ہیں، کوئی داڑھی والا نہیں کر سکتا بغیر داڑھی والا کر سکتا ہے، کپڑے والے جو ہیں جو کپڑے پہنتے، ایسی کوئی بات نہیں کہ یہ فلاں ملک کا ہے فلاں کا نہیں۔ صرف فرشتے معصوم، انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، اس کے علاوہ وہ بھی اللہ نے ہیں۔ دیکھیں نا، فرشتے تو اللہ نے نور سے بنائے، لیکن اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ گناہ جو ہیں ان کے قریب جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے ان کی عظمت جو ہے اس کا یہ درجہ اتنا بلند رکھا، لیکن یہ ہے گناہ ہو جائے لیکن شرمندگی ساتھ موجود ہونی چاہیے، ندامت ہو کہ میں نے یہ غلط کیا ہے۔ بڑا ہی بدبخت انسان ہے کہ جو گناہ کر بھی رہا ہے، غلطی کر بھی رہا ہے، اور اس کو وہ گناہ سمجھتا نہیں، اور نہ ہی اس کو کسی چیز کی کوئی فکر ہے۔ ایسا انسان، اللہ رب العزت ہمیں ایسا قلب، ایسی آنکھیں، ایسا دل و دماغ، ایسے کان، ایسی سوچ کہ جس کے اندر ایسی کیفیت ہو کہ وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جائے، اللہ رب العزت اپنی پناہ کے اندر رکھے۔ قابل صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ عبادت کب تک کرنی ہے؟ روزوں کی فرضیت کا تعلق رمضان تک تھا۔ روزوں کی جو فرضیت ہے یہ گنے چنے دن تھے جس کا تعلق رمضان تک تھا، لیکن اللہ رب العزت کی عبادت کا تعلق صرف کسی دن کے ساتھ، کسی مہینے کے ساتھ، کسی سال کے ساتھ، کسی مخصوص گھڑی کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی عبادت کب تک کرنی ہے وہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، وَاعْبُدْ، برابر اللہ کی عبادت کرو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کب تک کرنی ہے؟ حتیٰ، یہاں تک کہ یأتیک الیقین، وہ دن آ جائے جو یقینی ہے، یعنی کیا؟ تمہاری موت۔ یعنی کہ قصہ کلام آیت کا مفہوم کیا ہے کہ عبادت جو ہے جب تک ہوش و حواس اور یہ اس جسم کے اندر یہ جی موجود ہے، یہ دھڑکنیں چل رہی ہیں اور ہوش و حواس قائم ہیں، کیونکہ مجنون جو ہے نا اس کی بھی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن اس پہ تو شریعت وہ اس طرح لاگو نہیں ہوتی۔ ہوش و حواس بھی ہوں اور سانس چل رہی ہو، موت سے پہلے پہلے تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ہے جی، اللہ کا قرآن سورہ حجر آیت نمبر 99 کہ موت تک اللہ کی عبادت کرنی۔ تو عبادت، اب ہم سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب کہ عبادت کا مطلب، کیونکہ ہم عبادت کو مسجد کے ساتھ، رمضان کے ساتھ، بیت اللہ کے ساتھ، ہیں جی مدینہ پاک کے ساتھ، یا کسی مخصوص حدود کے اندر، مخصوص جگہ کے اندر نہیں بھائی، کہ بھائی مولوی صاحب پھر یہ مطلب ہے کہ ہم جو ہے نا پکے آ کے مسجد بیٹھ جائیں، یہ مطلب ہے کہ مرتے دم تک عبادت ہی عبادت ہے؟ نہیں بھائی، یہ تو ایک کیفیت تھی جو اللہ نے رمضان کے اندر دی کہ اس میں لوگ اللہ کے گھروں کو انہوں نے آباد کیا، دیگر عبادات کی، تو اس چیز کو یہیں پہ ختم نہیں کرنا۔ کچھ لوگ دیکھا دیکھی آئے، جیسے بھی آئے، یہ کیفیات اللہ
سال کے بعد دے رہا ہے تو یہ ویسے بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ بالکل اللہ کا باغی بنا ہوتا ہے، کوئی اس کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ جب ان لوگوں کو کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، پھر یہ لیٹے بھی۔ حالانکہ اس آیت کا جو شان نزول اور اشارہ ہے نا، یہ مسلمانوں کی طرف نہیں تھا، یہ دراصل یہ بات یہاں پہ کافروں کی ہوئی، حالانکہ ان لوگوں کی کہ جو رب کو ہی نہیں مانتے۔ یہ بتوں کی پوجا کرنے والے وہ لوگ تھے، ان کے بارے میں کہا کہ ان کو بھی جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ لیٹے بیٹھے کھڑے، قائمہ، لیٹے بیٹھے کھڑے، ہر حال کے اندر، یعنی کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ ہم پہ رحم کر دے، ہمیں بچا لے، اس تکلیف کو ہم سے دور کر دے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ آگے کیا ہو سکتا؟ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، جی اس کی پریشانیوں کو ہم دور کر دیتے ہیں، تو یہ ایسا بے خبرہ ہو جاتا ہے، ایسا بے خبرہ ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی بھی ہم کو مشکل میں پکارا ہی نہیں تھا، بالکل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ کیفیت رمضان کی آئی، ہر طرف ہم نے یہ چیز دیکھی کہ بھائی سب نے بھوک پیاس اپنائی ہوئی ہے، لوگ سب صبح سحری کو اٹھتے ہیں، بھائی دیکھے وہ تو اتنی نورانیت والا ہے، ویسے تو 70 سال کا بزرگ جو ہے وہ بھی غیر رمضان جو ہے نا آرام بستر پہ ہو رہا ہوتا ہے، نوجوان وہ بھی خواب خیالوں کے اندر مسجد کے اندر نہیں آ سکتے کہ جب اٹھیں گے تو پڑھ لیں گے، نہیں تو خیر اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے۔ بھائی رمضان کی تو اتنی نورانیت ہے، وہاں تو سال سال کے بچے، 1.5 سال 2 سال کے بچے جو ہیں وہ بھی سحری کے اندر اٹھتے رہے، حالانکہ عام حالات کے اندر وہ تو جن پہ روزے فرض ہی نہیں، ہم زبردستی ان کو روکتے کہ نہ رکھو بھائی، آپ پہ فرض ہی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے نہیں بھائی ہم نے رکھنے۔ ماحول، یہ ماحول بنائیں بھائی، یہ ترتیب بنائیں۔ ایک صحابی تھے حضرت عثمان ابن مظعون رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے رہبانیت کی اجازت دیں، میں دنیا سے کٹنا چاہتا ہوں، دنیا سے کٹ کر میں، رہبانیت کہتے ہیں کہ بندہ نہ دنیا سے بالکل، نہ بیوی نہ بچے نہ ماں باپ نہ رشتہ دار، کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آج بھی ہم ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ رہبانیت سے منع کیا گیا، اسلام کے اندر ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس صحابی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کیسے سمجھایا اور بتلایا کہ وہ چاہتے تھے، میں نے جو پہلے بات کی نا کہ عبادت کو ہم یہ نہ سمجھے کہ مسجد میں کونے میں لگ کے بیٹھنا وہ صرف اعتکاف کی صورت کے اندر ہے، جو ٹھہرنا ہوتا ہے نا کہیں مراقبہ کر کے، اسلام کے اندر یہ مراقبہ، یہ ٹھہرنا کہیں پہ کسی چیز کے لیے جمنا، وہ ایک اعتکاف ہی کی صورت کے اندر ہے، اور وہ بھی مسجد کے اندر۔ یہ مراقبہ، یہ مکاشفہ، یہ کسی جنگل، کسی درخت، کسی قبر، کسی پتھر کے سامنے یہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ کے مراقبہ، وہاں پہ ایسی کیفیت جو ہے نا وہ ٹھہرنا جو ہے نا اس چیز سے، ہاں جو ضرورت ہے اس کو پورا کر لیا جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو بہرکیف میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ صحابی جو ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں دنیا سے کٹنا چاہتا ہوں، مجھے رہبانیت کی اجازت دے، میں جنگلوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں چلا جاؤں، بس
قیام میں ہوں تو پھر قیام میں ہوں، سجدے میں ہوں تو پھر سجدے میں ہوں، دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاؤں، کیونکہ پہلے زمانے کے جو لوگ تھے ان کے اندر رہبانیت تھی، انہوں نے جو درجے پائے ان کے مذہب کے اندر یہ چیز حلال تھی، جائز تھی، تو وہ دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں کے اندر، تو وہ صحابی کہنے لگے کہ میں بھی اس درجے کے اوپر پہنچنا چاہتا ہوں کہ دنیا کو ترک کر۔ آج بھی ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ بیوی بچوں کو چھوڑو، یہ نہیں بھائی، اور بھائی یہ بیوی بھی آدھا اسلام ہے بھائی۔ ہاں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی الگ مخلوق ہے، اسلام الگ ہے، اسی وجہ سے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں پتہ نہیں کیا بتا رہے ہیں بھائی۔ آؤ بھائی ادھر دیکھیں بھائی، ہر ایک چیز کا ایک اپنا سلسلہ ہے۔ نکاح جو ہے نا، ایک تو نصف ایمان کا تقاضا ہے، بندے کا نصف ایمان مکمل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ جو آگے پیچھے دیکھے گا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، بیویاں اور وہ حالات جو باندیاں ہیں، آج تو وہ سلسلہ نہیں، اس کے علاوہ کسی بھی، چاہے وہ آنکھ ہو، کان ہو، ہاتھ ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی ذریعہ سے وہ لذت اپنائے گا، پوری کرے گا، اپنے اس نفس لوامہ اور امارہ کو تسکین دے گا، فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ حد سے بڑھنے والے ہیں، یہ تجاوز کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی حلال نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں تو جنازہ بھی ہم ایک لفظ بولتے ہیں کہ شادی ہو جائے نا، پھر اس کے بعد بے شک 10 دن کے بعد طلاق ہو جائے، ہم یہ کہتے ہیں، شاید آپ کے ہاں نہ ہو، ہمارے ہاں یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں چلو جی اور تو کچھ نہیں، جنازہ سیدھا ہو گیا۔ آپ کے ہاں بھی کہتے ہیں؟ ہاں جی، ماسٹر صاحب بتا رہے جی ہمارے ہاں بھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جنازہ بھی سیدھا، تو پتہ یہ چلا کہ دیکھیے بھائی جنازہ بھی سیدھا، اور حدیث کے مطابق نصف بندے کا ایمان، تو یہ بھی دین ہے، بیوی دین ہے، بچے دین ہیں، اگر یہ دین سے دوری کا سبب نہ بنے، جو ماں باپ، جو بیوی بچے، جو اگر آپ کا مال تمہیں اللہ سے دور نہیں کرتا، آپ پھر قارون سے بھی زیادہ خزانوں کے مالک ہوں، ہیں جی حضرت عثمان غنی کے مال سے بھی زیادہ آپ جو ہے نا مال کے مالک ہوں، آپ کیسر و کسریٰ سے زیادہ آپ کے پاس سلطنتیں ہوں، لیکن یہ سلطنتیں تمہیں اللہ کے دین سے دور نہ کریں۔ تم دنیا کے اندر جتنے مرضی آگے چلے جاؤ، لیکن یہ دنیا تمہیں اللہ سے دور نہ کرے، اللہ کے سامنے جھکنے سے دور نہ کرے، تو یہ دنیا بھی دین ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر تمہارے پاس، میرے پاس دین ہے، اگر یہ دین اللہ سے دور کرے، ہے بھائی، اگر میں یہ بات کر رہا ہوں، میری نیت اگر دنیا ہو تو یہ میرا دین ہے نا، یہ دین ہی ہے نا جو اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ دنیا ہے۔ ہاں جی، یہ نماز پڑھانا، اگر آپ پڑھتے ہیں، اگر آپ کا دنیا یہ کیسے ہوگا، یہ دین، یہ نماز دین ہے، لیکن یہ دنیا کیسے بنے گی؟ جب ریاکاری ہوگی، جب دکھلاوا ہوگا، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، کسی کو دے رہے، یہ دین ہے، لیکن یہ دنیا کیسے بنے گا؟ جب ریاکاری ہوگی، دکھلاوا ہوگا، یا اگلے پہ احسان ہوگا، یہ فوراً یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تقریریں، یہ عالم، یہ قاری، یہ حافظ، یہ حتیٰ کہ شہید جس نے جان دے دی، یہ دین دنیا بن جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا دین بھی بنتی ہے، اسی لیے اللہ کے قرآن نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اگر دنیا بری چیز ہوتی، اور بھائی یہ دنیا ہے، اللہ نے کہا یہ بیوی، یہ بچے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، اولاد، یہ اسباب، یہ سب کچھ دنیا، لیکن اگر یہ ہمیں اللہ سے دور نہ کرے، اللہ کی حدود کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، اللہ اکبر، پھر تو یہ بھی دین ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ کل کچھ بھی اچھا عمل کریں گے، ماں باپ کو اس کا ثواب بغیر کسی دعا کے بھی جو ہے نا وہ پہنچتا رہے گا، کچھ بھی نیک عمل کریں گے، کیونکہ ایک تعلق ہے،
تو قابل وہ میں جو اصل بات آپ کے سامنے کہہ رہا تھا کہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو اجازت مانگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم یہ چاہتے ہو کہ پہلے زمانے کے جو لوگ تھے وہ رہبانیت اختیار کرتے تھے، جنگلوں کو نکل جایا کرتے تھے، اللہ کو ساری رات کھڑے، دیکھیں نا ظاہر بندہ اس دنیا میں رہے تو ساری رات کھڑا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ صبح ڈیوٹی میں بھی جانا ہے۔ اگر میں رات کو جاگوں گا تو آگے پھر معاملات بنیں گے، صحیح سے میں اپنی ڈیوٹی کو سر انجام نہیں دے سکتا، تو لہٰذا اس لیے لوگ جنگلوں میں نکل جایا کرتے تھے۔ اصل یہاں پرابلم یہی بنتی ہے، کیوں کہ لوگ بیوی کے معاملے کو دین سمجھتے نہیں، بچوں کے معاملے کو ہم دین سمجھتے نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ نہیں۔ بھائی جناب، جو آپ ٹریفک گاڑی چلاتے ہوئے اشارے پہ رکتے ہیں، یہ رکنا بھی دین ہے۔ آپ ملک کے قوانین کے مطابق جس سائیڈ پہ ملک نے قانون بنایا ہے کہ آپ نے اس راستے پہ چلنا ہے، یہ ملک کا قانون ہے۔ اگرچہ ہمارے ملک کے اندر بائیں طرف ٹریفک چلتی ہے اور سنت طریقہ، اور یہ ہماری تبلیغی جماعت بھائی یہ بھی یہاں پر موجود ہے، یہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جب باہر جاؤ بھائی گشت کے لیے یا جیسے بھی، تو آپ نے جو ہے نا کلمے کا ورد کرنا ہے اور راستے کی دائیں طرف چلنا ہے۔ لیکن آپ ان سے بھی پوچھ لیں کہ گاڑی یہ بھی جب چلاتے ہیں تو بائیں طرف چلاتے ہیں، ایسی ہی بات ہے کہ نہیں؟ کیوں کہ ملک کا قانون ہے۔ اگر یہ چلتے بالکل یہ دائیں طرف ہے لیکن گاڑی بائیں طرف چلتی ہے کیونکہ ملک کا قانون ہے۔ اب اگر بندہ یہ کہے کہ میں نے تو یہاں پر گاڑی کو دائیں طرف چلانا ہے، تو وہ اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے فرض سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ سمجھ آ رہی؟ لہذا یہاں پر قانون پہ عمل درآمد کرنا جو ہے یہ بھی دین ہے کہ جو دیکھیں نا اس سے ہم آگے نہیں ہو سکتے۔ تصویر اسلام کے اندر منع کیا گیا، پرنٹڈ تصویر جو ہے، لیکن ملک کے قوانین جتنے بھی مولوی ہیں، حاجی ہیں، قاضی ہیں، بزرگ ہیں، پیر ہیں، تبلیغی جماعت جو بھی ہے، وہ شناختی کارڈ بنتا ہے، اس پہ ویزے لگتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو حالانکہ اسلام کے اندر یہ حرام ہے، لیکن وہ یہ حرام کام کر کے ہم عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں۔ حرام یہ ہوتا نہیں، کیونکہ یہ ایک شرعی عذر ہے، ایک ملکی ضرورت ہے، ایک قوانین ہے، وقت کے تقاضے کے مطابق جب ضروریات ہوتی ہیں پھر فتوے جو ہے نا اس حساب سے جو ہے نا وہ سلسلہ بنتا ہے، یہ بات نہیں ہوتی۔ ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ مولوی جب اپنی باری آتی ہے تو اپنی مرضی کا جو ہے نا وہ مسئلہ بنا لیتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ تو قابل صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو صحابی تھے انہیں یہ جواب دیا گیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو، دیکھنا کتنا آسان سا حل دیا کہ پہلی امتوں کے اندر جو لوگ رہبانیت، گھروں کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جو عبادات کر کے درجہ پاتے تھے، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری امت کے لیے اس کو وہ درجہ حاصل کرنے کے لیے یہ رکھ دیا ہے کہ اگر میری امت کے اہل ایمان فرض نماز کا انتظار کرنے لگ جائے، یعنی کہ ان کے دل کے اندر ایک کیفیت بنی رہے کہ کیا پتہ اذان تو نہیں ہوگی، ہے جی کتنا ٹائم رہ گیا اذان ہوگی، یعنی کہ یہ فکر ہر 20 25 40 منٹ کے بعد ان کے دماغ میں اتنا شغف ہو جائے نا، ایک کیفیت ہو جائے۔ فرمایا کہ ان کے ذہن و دل و دماغ کے اندر یہ سلسلہ چلنا شروع ہو جائے کہ نماز کا انتظار رہنے لگے، اور جب وہ نماز پڑھ لیں وہیں تھوڑی دیر بیٹھے رہے۔ یعنی کہ دیکھیں نا، ہمیں اگر کوئی بڑا آدمی جو ہے نا مجھے بھی بلا لینا تو میں آپ کو بتاؤں گا جی کہ فلاں صاحب نے، حضرت صاحب نے مجھے 10 منٹ کا ٹائم دیا، 10 منٹ کا انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے، اور جب میں وہاں جاؤں
وہاں وہ آدھا گھنٹہ میرے ساتھ گپ شپ لگائیں، ملاقات کریں، میں باہر آؤں گا بڑے فخر سے بتاؤں گا جی کہ 10 منٹ کا ٹائم دیا تھا یار، مجھے تو آدھا گھنٹہ گپ لگائی، آدھا گھنٹہ انہوں نے میرے ساتھ گپ شپ کی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سب بڑوں سے بڑا، اللہ کے گھر کے اندر بندہ آئے، آنا جلدی ہے جانا دیر سے ہے، کہ ہم کسی کو کہہ سکیں کہ اللہ نے ہمیں سب سے پہلے بلایا اور سب کے بعد ہمیں بھیجا۔ ہاں جی، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، انہیں چھٹی نہ ملی جنہوں نے سبق یاد کیا۔ ہاں جی، جو سبق یاد کرتے ہیں وہ لیٹ ہوتے ہیں اکثر، یہ سمجھ گئے ہوں گے ماسٹر حضرات تو جلدی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کیفیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ وہ پہلی امتوں کا درجہ ملے گا جو انہوں نے جنگلوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں جا کے پایا۔ اگر میری امت نماز کے انتظار کی فکر میں لگ جائے اور نماز کے بعد وہی بیٹھے رہے، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، سب چلے جائیں، تاکہ اللہ کل قیامت والے دن کہے کہ یہ میرا۔ اور جب بندہ مسجد میں آتا ہے نا تو اللہ اس کے لیے جنت کے اندر مہمانی تیار کرتا ہے، جتنی بار آئے گا دن میں، جتنی مرتبہ آئے گا، اللہ جنت کے اندر اس کی مہمانی، اور دنیا کے اندر بھی اس کی الجھنیں جو ہے وہ پھر سلجھنے لگتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق